بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ابا کو فالج ہوا تو میرے شوہر نے خاص نوکرانی رکھ دی جو ہر شام ابا کی مالش کرتی تھی، مگر جب باہر آتی تو اس کے کپڑے پہ عجیب نشان ہوتے۔ ایک دن میں نے پوچھا تو کہنے لگی وہ غلطی سے ابا کا ہاتھ لگنے سے تیل گر گیا تھا۔ میں حیران تھی کیونکہ سسر کے ہاتھ فالج کی وجہ سے ہلتے نہ تھے۔ پھر نوکرانی 7 دن کے لیے غائب ہو گئی اور سسر کی مالش کرنے نہ آئی۔ 7 دن بعد آئی تو پھر وہی نشان۔ ایک دن مجھے کہنے لگی مالکن اس نشان نے میری تو زندگی برباد کر دی ہے۔ ایک شام نوکرانی کا سوٹ پہن کر میں سسر کی مالش کرنے گئی تو میرے ہوش اڑ گئے جب سسر نے سب حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک صحت مند آدمی اگر اچانک سے بستر پر پڑ جائے تو پھر لوگوں کا حیران ہونا تو بنتا ہی تھا نا۔ جب میری شادی ہوئی تب میرے سسر ایک قابل رشک صحت کے مالک تھے۔ 60 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی انہیں نہ تو کوئی ہائی بلڈ پریشر کا عارضہ تھا اور نہ ہی انہیں شوگر کا مرض لاحق تھا۔ جو بھی دیکھتا ہائے کر کے رہ جاتا۔ لیکن پھر اچانک سے معلوم نہیں ایسا کیا ہوا کہ میرے سسر چارپائی سے ہی لگ گئے تھے۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کرتی تھی کہ مجھے صرف ایک اچھا شوہر ہی نہیں بلکہ پورا سسرال ہی اچھا ملا تھا۔ میری ساس کا انتقال میری شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ میری ایک ہی نند تھی، کوئی جیٹھ اور دیور نہیں تھا، اور میری اس نند کی شادی میرے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ اسی لیے جب میری شادی ہوئی تو گھر میں صرف میرا سسر اور میرا شوہر ہی تھے۔ میرے سسر بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ ان کا رویہ اس قدر محبت و شفقت سے بھرا پرور ہوتا کہ مجھے ان میں ہمیشہ اپنے ابو کی جھلک نظر آتی تھی، اور مجھے کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ میں غیروں میں بیاہ کر آئی ہوں۔ 60 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی میرے سسر روزانہ صبح فجر کے وقت واک کرنے کے لیے جاتے تھے اور اس عمر میں خاصے تندرست و توانا تھے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی تھی کہ وہ اپنی صحت کا خیال بھی رکھتے تھے اور چلتے پھرتے ایک ہی دعا مانگتے تھے کہ جب بھی ان کا آخری وقت آئے تو وہ اپنے قدموں پر چلتے پھرتے ہوں۔ لیکن شاید قدرت کو ان کی آزمائش مقصود تھی، اسی باعث تو یہ دن تو بہت ہی خوش بخت دن تھا۔ جب اچانک سے میری طبیعت کچھ بوجھل ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی الٹیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ صد شکر کہ میرے شوہر گھر پر ہی تھے اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ جو خوشی کی خبر ڈاکٹر نے ہمیں سنائی تھی، اسے سن کر شرم اور خوشی کے ملے کیونکہ تاثرات کے ساتھ میرے گال سرخ ہو گئے تھے اور تشکر کے جذبات سے لبریز۔ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بھی تھی کہ وہ ایک سے بعد ایک اپنی نعمتوں سے میری جھولی بھرتا ہی جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے حسب معمول ہی ہمیں دواؤں کے لمبے پرچے کے ساتھ ہدایت کا بھی ایک بڑا سا پرچہ تھمایا اور ہم گھر واپس آ گئے۔ میرے سسر کے کانوں میں جیسے ہی یہ خوشی کی خبر فوراً مٹھائی لینے کے لیے نکل گئے۔ میں نے بڑے بوڑھوں کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ اصل میں انہیں بہت ہی پیارا ہوتا ہے، اور آج اپنے سسر کی بے قابو ہوتی خوشی دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین بھی ہو گیا تھا کہ ان کی خوشی اس قدر تھی کہ سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ لیکن یہ خوشی بس چند ہی لمحوں کی تھی اور شاید اس کے بعد ہمیں ایک بری خبر بھی سننا تھی۔ یہ ہم نہیں جانتے تھے جب اچانک سے دروازے پر بہت زور سے دستک ہوئی تھی۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ خدا خیر کرے، میرے منہ سے یہ جملے ادا ہو گئے تھے، لیکن اس وقت خیر نہیں تھی۔ میرے شوہر نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے محلے کے کچھ مرد میرے سسر کو اٹھائے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بے ہوش تھے اور ان کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ اس اچانک افتاد پر سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میرے سسر کو ایمبولینس بلا کر جلدی سے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میرے سسر کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور اس سے جسم کا دایاں حصہ متاثر ہوا تھا۔ وہ اب خود سے چل پھر نہیں سکتے تھے اور نہ ہی بول سکتے تھے، لیکن یہ شکر کی بات تھی کہ اٹیک نے بائیں حصے کو متاثر نہیں کیا تھا، ورنہ ان کا اب تک زندہ رہنا بھی بہت ہی مشکل ہوتا۔ کچھ دن ہسپتال میں رہنے کے بعد جب میرے سسر کی طبیعت بہتر ہوئی تو انہیں ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ اب جیسے ہی گھر پر آئے، آنے جانے والوں کا تانا بندہ رہتا تھا۔ جس کو خبر ہوتی وہ حال معلوم کرنے چلا آتا۔
ایک دن تائی نذیرہ بھی میرے سسر کا حال احوال معلوم کرنے چلی آئی۔ میں تو انہیں نہیں جانتی تھی، لیکن میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ دوسرے محلے میں رہتی ہیں، دائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا دل اس قدر محبت سے بھرا ہے کہ ہر انسان کے اچھے برے دنوں میں اس کا ساتھ دیتی ہیں اور خوب حوصلہ بڑھاتی ہیں، اور انہیں چھوٹے بڑے سب ہی لوگ نذیرہ تائی کے نام سے ہی جانتے تھے اور بلاتے تھے۔ نذیرہ تائی نے آتے ہی میرے سسر کی بیماری کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا، اور ہمیں بھی جو کچھ بتایا ڈاکٹر نے بتایا تھا، جو دوائیں استعمال کے لیے دی تھیں، وہ سب میں نے نذیرہ تائی کو دکھائیں۔ دواؤں کی پرچیاں اور گولیاں دیکھتے ہی نذیرہ تائی نے توبہ استغفار کرنا شروع کر دی اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں اور میرے شوہر پر بگڑنے لگیں، کہنے لگیں کہ اے لڑکے، تو پاگل تو نہیں ہو گیا جو ان ڈاکٹروں کی باتوں میں لگ کر تو اپنے بیمار باپ کو اور بیمار کر رہا ہے؟ ارے یہ ڈاکٹر بھی کبھی کسی کے سگے ہوئے ہیں کیا؟ یہ تو کسائی ہوتے ہیں، اور کسائی جانوروں کی طرح سے یہ انگریزی دوائیاں دے کر بندے کو قبر تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اب دوائی نہیں دوں تو کیا کروں؟ ایسے ہی ابو کو تکلیف میں تو نہیں دیکھ سکتا، علاج کرنا تو ضروری ہے۔ نذیرہ تائی میرے شوہر نے نذیرہ تائی کی بات کے جواب میں کہا کہ تو بچے، میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم علاج نہیں کرو؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ انگریزی علاج نہیں کرو۔ نذیرہ تائی نے اپنے بگڑنے کی وجہ بتائی، تو پھر وہ اور کون سا علاج کروں؟ اب اتنے قابل حکیم تو رہ نہیں گئے ہیں جو نبض دیکھ کر مرض بھی پوچھتے ہیں اور علاج بھی اچھے طرح کرتے ہیں۔ آج کل تو ڈاکٹری علاج کا ہی زور ہے، ہر جگہ یہی علاج چلتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا، یہ بات بھی تم ٹھیک کہتے ہو لڑکے، لیکن سنو، تم اپنی نذیرہ تائی کے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے میرے ابا اور اماں نے ساری زندگی یہ کام کیا ہے، مجھے بھی اس کام کی ساری الف بے معلوم ہے۔ تمہارے ابا کو میں نے دیکھ لیا ہے اور یہ ساری ڈاکٹری رپورٹس اور دوائیاں بھی دیکھ لی ہیں، مجھے بیماری کی سمجھ آ گئی ہے۔ اگر بیماری کی سمجھ آ گئی تو پھر تو تمہیں علاج بھی پتہ ہوگا کیا ہے۔ میرے شوہر نے نذیرہ تائی کی بات کاٹ کر بے صبری سے پوچھا، وہی تو بتانے لگی ہوں، اتاولے کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ مجھے بات تو پوری کر لینے دو۔ نذیرہ تائی نے قدرے برا مناتے ہوئے کہا، پھر کہنے لگی، ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ مجھے ان کی بیماری کی کچھ سمجھ آ گئی ہے۔ دراصل بیماری اتنی بڑی نہیں ہے اور نہ ہی یہ فالج کا حملہ ہے، ایسا ہے کہ اس کا علاج ممکن نہ ہو سکے۔ نذیرہ تائی نے ہمیں ایک امید دلائی تھی، جو علاج اس نے بتایا تھا وہ تو بہت ہی سادہ اور سستا علاج تھا۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ نذیرہ تائی ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئی ہے، آخر اس کی بدولت میرے معذور سسر چلنے پھرنے کے قابل ہو سکتے تھے، اور یہ نذیرہ تائی کے ہمارے اوپر بہت بڑی نیکی تھی۔ میں خود پیٹ سے تھی، اوپر سے سسر معذور تھا، گھر کے سب کاموں کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہی تھی، جو پہل تو مجھے اچھے انداز میں ماتھے پر بل لائے بغیر نبھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے مجھ سے اپنا بوجھ اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ذمہ داریوں کا بار سر پر کیسے اٹھا سکتی تھی؟ میری حالت دیکھ کر میرے شوہر میرے سسر کی دیکھ بھال کے لیے ایک لڑکی رکھ لی تھی، اور وہ لڑکی مجھے بہت ہی عجیب و غریب اور پر اسرار سی معلوم ہوئی تھی، اور میرا دل اس سے کھٹکنے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر ہر بار یہی سوچتی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن پھر اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتی اور اپنا دھیان اس بات سے ہٹا لیتی تھی۔ آخر ایک دن اس نوکرانی نے ایک عجیب بات کہی تھی جسے سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب اس بات کو اس طرح سے نظر انداز نہیں کروں گی، بلکہ اس بات کی مکمل کھوج لگاؤں گی۔ آخر کچھ معلوم تو ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت جان کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ نوکرانی جو میرے سسر کے دیکھ بھال کے لیے مالش کرنے آتی تھی، اس کی عمر 18 سال تھی، لیکن اتنی چھوٹی عمر ہونے کے باوجود بھی بڑی سخت جان تھی۔ وہ میرے سسر کا بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی، انہیں سنبھالتی تھی، لیکن ایک بات بہت عجیب تھی جو پہلے 1-2 دن بعد تو میں نوٹ کیا تھا، لیکن بعد میں وہ بات خود بخود میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ اور اگر ایک کام روزانہ آپ کے گھر پر ہو رہا ہو تو آپ چاہے اس کی خبر نہ رکھیں، لیکن پھر بھی بات نظر کے سامنے گم ہی جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ یہ نوکرانی جب بھی سسر کی مالش کرنے آتی تو صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے آتی تھی،
لیکن جب یہ سسر کی مالش کر کے باہر جاتی تو اس کے کپڑوں پر عجیب سے نشان ہوتے تھے، جنہیں پہلے تو میں نے نوٹ نہیں کیا تھا، لیکن جب روزانہ ہی یہ دیکھتی تو جب وہ مالش کر کے میرے سسر کے کمرے سے باہر نکلتی تو اس کے کپڑے پر یہی نشان ہوتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھ لیا، تب وہ کہنے لگی، مالکن مالش کرتے وقت آپ کے سسر کا ہاتھ لگا تھا اور تیل میرے کپڑوں پر گر گیا تھا، اس لیے یہ نشان پڑ گئے ہیں۔ نوکرانی کی یہ بات سن کر میں نے سر ہلایا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن پھر اچانک سے ایک خیال نے مجھے چونکا دیا تھا۔ نوکرانی جھوٹ بول رہی تھی کہ میرے سسر کا ہاتھ لگنے سے تیل گر گیا تھا اور اس کے کپڑوں پر نشان پڑ گئے، کیونکہ میرے سسر تو فالج کے مریض تھے، معذور تھے، چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ ہلنے سے بھی قاصر تھے، ان کا ہاتھ تو حرکت ہی نہیں کرتا اور انہیں کھانا بھی خود کھلانا پڑتا تھا۔ پھر نوکرانی کیسے کہہ رہی تھی کہ میرے سسر کا ہاتھ لگنے سے تیل گر گیا؟ معاملہ کچھ اور ہی تھا، نوکرانی جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ اب جب نوکرانی میرے سسر کی مالش کرنے آئے گی تو میں چھپ کر کھڑکی سے سب دیکھوں گی تاکہ بات کی تہہ تک پہنچ سکوں، لیکن پھر کچھ ایسا ہو گیا کہ میں اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکی تھی اور مجھے 7 دن تک انتظار کرنا پڑا۔ معلوم نہیں کیا ہوا تھا کہ نوکرانی نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے شوہر سے کہا کہ وہ معلوم کریں کہ نوکرانی کیوں نہیں آ رہی، لیکن انہیں دفتر کے کام کی مصروفیات ہی اس قدر تھی کہ چاہ کر بھی انہیں معلوم کرنے کا وقت بھی نہیں نکال پائے تھے، اور آخر نوکرانی بھی 7 دن کی چھٹی کرنے کے بعد 8ویں دن پھر سے کام پر آ گئی۔ تب تک کپڑوں پر نشان والی بات میرے ذہن سے محو ہو چکی تھی، لیکن اب پھر جب نوکرانی میرے سسر کی مالش کر کے کمرے سے باہر آئی اور اس کے صاف ستھرے کپڑے پھر سے وہی نشان تھے، تو اس سے پہلے کہ میں اس سے ان نشانوں کے متعلق کوئی سوال کرتی، وہ اچانک سے رونے لگی، اور اس کو روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ پھر روتے روتے وہ کہنے لگی، مالکن ان نشانوں نے تو میری زندگی برباد کر دی ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتی اور اس سے یہ کہتی کہ مجھے ساری بات بتائے، وہ روتی ہوئی جلدی جلدی گھر سے نکل گئی۔ پیچھے میں حیران پریشان کھڑی رہ گئی، آخر یہ نشان کیا تھے؟ ان کی اصلی کہانی کیا تھی؟ وہ نوکرانی کیوں یہ کہہ رہی تھی کہ ان نشانوں نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے؟ ایک نشان سے کیسے بھلا کسی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے؟ میرے ذہن میں یہ سوال پھر سے فرقی کی طرح گھوم رہے تھے، اور اب تو مجھے ہر چیز مشکوک لگ رہی تھی، اور میں یہ سب باتوں کو بغور سوچنے پر خود کو مجبور پا رہی تھی۔ نوکرانی اگلے دن پھر سے کام پر نہیں آئی، اور میں نے کچھ دیر سوچا، پھر جتنا ممکن تھا اس حد تک اپنا حلیہ نوکرانی جیسا بنایا اور اپنے سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نوکرانی کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر آج اپنے سسر کی مالش کروں گی۔ ہو سکتا ہے کہ نشانوں کی کہانی مجھے معلوم ہو جائے، اور جیسے ہی میں اپنے سسر کی مالش کرنے لگی میرے ہوش اڑ گئے۔ جب سسر نے یہ سب تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے اور میری شوہر کی ناک کے نیچے اس قدر گھٹیا کام سر انجام دیا جا رہا تھا، اور ہم اتنے عقل کے اندھے تھے کہ ہمیں کچھ دکھائی ہی نہیں دیا تھا کہ یہ شاید کسی پر اندھا اعتماد کرنے کی سزا ملی تھی ہمیں۔ ابھی اگر میں غور نہیں کرتی اور وہ نوکرانی یہ نہیں کہتی کہ ان داغوں نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے، تو ہمیں کبھی کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور جب پانی سر سے اونچا چلا جاتا تو بیٹھ کر اپنے سینے پیٹتے۔ جیسے ہی میرے شوہر رات کو کام سے گھر واپس آئے تو میں انہیں سسر کے کمرے میں لے گئی اور ساری حقیقت دکھائی۔ وہ سب دیکھ کر میرے شوہر رونے لگے اور اپنے بال نوچنے لگے۔ یہ سب ان کی بھی تو غفلت کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ ایک نوکرانی کے سہارے سب کچھ چھوڑ کر اتنے بے فکر ہوئے تھے کہ کبھی 2 گھڑی سے زیادہ اپنے باغ کے پاس کھڑے ہی نہیں ہوئے تھے۔ لیکن قدرت نے ہم پر حقیقت کو واضح کر کے ہمیں ایک موقع دیا تھا کہ ہم کچھ ہاتھ پیر ہلا لیں، اور ہم نے اپنی ساری کوششیں شروع کر دی تھیں۔ جو کچھ ہم سے ممکن تھا ہم نے سب کیا تھا۔ میرے سسر کا اچھے سے اچھا علاج کروایا تھا، اور وہ دن بعد بہتری کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ ایک دن وہ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے۔ ہم نے نوکرانی پر کچھ بھی ظاہر نہیں کیا، پھر صرف کہہ کر اسے کام سے نکال دیا کہ اب ہم لوگ مہینے کے لیے کسی اپنے میکے کے جا رہے ہیں، اور ڈاکٹر کا بھی کہنا ہے کہ میرے لیے اب ہوا کی تبدیلی کی ضروری ہے، اس لیے میں کچھ دن دوسرے شہر اپنی ماں کے ساتھ رہوں گی۔
گھر پر کوئی نہیں ہوگا، سسر کو میں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گی اور جب ہم واپس آئے تو تمہیں دوبارہ کام پر بلوا لیں گے۔ نوکرانی نے اس جھوٹ پر یقین کر لیا تھا۔ یہی دن تھے جو ڈاکٹر نے مجھے میری ڈلیوری کے بتائے تھے اور میں نے ایک پیارا سا گول مٹول سا بیٹا پیدا کیا تھا۔ مجھے جیسے ہی ہسپتال سے چھٹی ملی اور میں بیٹا لے کر گھر واپس آئی تو مبارکباد دینے والی عورتوں کا تانتا بند کیا تھا۔ نذیرہ تائی بھی شام کے ڈلتے ہی چلی آئی۔ شاید اڑتی اڑتی خبر اس تک بھی پہنچ گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے شوہر کا غصے کے مارے برا حال ہونے لگا تھا، لیکن میں نے اشارے سے انہیں شانت رہنے کا کہا تھا۔ نذیرہ تائی کہنے لگی، اے لڑکی، میں نے تو سنا تھا کہ تو اپنے میکے گئی ہے، اچانک سے یہاں کیسے پہنچ گئی؟ سب خیریت تھی نا؟ بالکل تائی، سب خیریت تھی اور آگے بھی سب خیر ہے۔ پہلے میرے ساتھ چل کر ذرا ابا کا حال احوال تو دیکھو، میرے شوہر نے نذیرہ تائی کی بات کے جواب پر میں نے کہا تھا، اور انہیں پکڑ کر میرے سسر کے کمرے میں لے گئے اور اندر دیکھتے ہی نذیرہ تائی ہکا بکا رہ گئی اور میرے شوہر کے پیروں میں گر کر ان سے معافیاں مانگنے لگی۔ اس دن جب میں نوکرانی کا حلیہ بن کر اپنے سسر کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر میری سانسیں اٹک گئی تھیں۔ میرے سسر کے جسم پر عجیب بدبودار سی کوئی مرہم لگی تھی اور اس کا رنگ بالکل ویسا ہی تھا جس رنگ کے نشان نوکرانی کے کپڑوں پر ہوتے تھے۔ میں دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ نوکرانی کے کپڑوں پر نشان اسی مرہم کے ہوتے ہیں، چونکہ میرے سسر کے کپڑے بھی یہ نوکرانی ہی دھوتی تھی، اسی لیے سسر کے کپڑوں پر اگر نشان تھے بھی تو میں دیکھ نہیں سکی تھی۔ میرے سسر نے جیسے ہی کھٹکے کی آواز سنی وہ ایک دم سے ہاتھ جوڑ کر کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگا۔ فالج کے باعث وہ بات چیت کرنے کے قابل نہیں تو رہا، لیکن وہ کوشش کر کے اپنی بات سمجھا لیا کرتے تھے۔ میں نے جب ان کی بات پر توجہ دی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ مجھے نوکرانی سمجھتے ہوئے مجھے مالش کرنے سے منع کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ وہ شاید تکلیف میں تھے۔ میں نے کام سے واپس آتے ہی اپنے شوہر کو اس ساری بات سے آگاہ کیا اور انہیں سسر کی حالت بھی دکھائی تھی۔ ان کی حالت قابل رحم تھی، جسم پر جگہ جگہ زخم بنے تھے اور تکلیف کی شدت سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ہم اسی وقت انہیں ہسپتال لے گئے اور ان کا چیک اپ کرتے ہوئے جو کچھ ہمیں ڈاکٹر نے بتایا تھا اسے سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس دن جب نذیرہ تائی نے کہا تھا کہ ڈاکٹری علاج تو الٹا مریض کو اور خراب کر دیتا ہے، اور یہ کہ میرے سسر کی بیماری تو اتنی بڑی ہی نہیں ہے کہ اتنا مہنگا علاج ان کسائی نما ڈاکٹروں سے کروایا جائے، تب میرے شوہر نے پوچھا تھا کہ پھر اور کیا علاج ممکن ہے؟ تب نذیرہ تائی نے کہنے لگی کہ ویسے تو پیشے کے لحاظ سے وہ ایک دائی ہے، لیکن سارا جہان جانتا ہے کہ میرے باپ ایک حکیم تھا اور جس کے ہاتھ میں شفا تھی اور لوگ دور دور سے اس سے علاج کروانے آتے تھے، تو بس اسے بھی کچھ حکمت وراثت میں ملی تھی اور وہ جانتی ہے کہ فالج کے مریض کا دیسی علاج کیسے ممکن ہے۔ اس سے مریض جلدی صحت یاب ہو جاتا ہے اور یہ اتنا جادو اثر ہے کہ ان لوگوں کو بھی جھوٹا ثابت کر دیتا ہے جو یہ کہتے ہیں فالج کا کوئی مستقل علاج ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے علاج سے فالج کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی کوئی اور بھی بہت سی چکنی چپڑی باتیں نذیرہ تائی نے کی تھیں اور مجھے اور میرے شوہر کو شیشے میں اتار کر ہم نے ڈاکٹری علاج ختم کر کے نذیرہ تائی سے اپنے سسر کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ علاج میں روز نذیرہ تائی کی تیاری کی گئی، ایک مخصوص مرہم سے مالش کرنا بھی، اور میں تو ان دنوں میں خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھی تو سسر کی مالش کیسے کر سکتی تھی۔ میرے شوہر نے نذیرہ تائی سے بھی درخواست کی تھی اور نذیرہ تائی اگلے ہی دن ایک نوکرانی لے کر آئی تھی جو نذیرہ تائی کی شاگرد تھی۔ جیسے ہی نذیرہ تائی نے لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل اسے کر لیا تھا۔ جو مرہم مالش کے لیے نذیرہ تائی ہمیں دیتی تھی وہ اس کی بھاری قیمت بھی ہم سے وصول کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی مالش کرنے والی نوکرانی کی تنخواہ ہم الگ سے دیتے تھے۔ نذیرہ تائی سے علاج کروانے پر بھی ہم اتنا ہی پیسہ خرچ کر رہے تھے جتنا ڈاکٹری علاج پر خرچہ تھا، لیکن اپنی چکنی چپڑی باتوں سے نذیرہ تائی نے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی اور ہم کچھ محسوس ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ دوسری طرف وہ نوکرانی تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ ہر روز ہی اس مرہم کی نشان اپنے کپڑوں پر لگا لیتی تھی، اور اس دن جب وہ کہنے لگی کہ ان نشانوں نے اس کی زندگی برباد کر دی، تب میں نے کھوج لگانے پر حقیقت جان لی تھی۔ وہ مرہم شفا تو کیا دیتا،
اس کے اندر الٹا زہر تھی جس نے میرے سسر کو ایک تکلیف دہ جلدی مرض میں مبتلا کر دیا تھا اور انہیں عجیب سے دانے اور پھنسیاں نکل آئی تھیں جو تکلیف دیتی تھیں اور یہ روتے اور چلاتے تھے۔ نوکرانی نے جب میرے سسر کی یہ حالت دیکھی تو دوا بدلنے کو کہا، لیکن نذیرہ تائی کچھ جانتی تو علاج کرتی، وہ تو بس تھوڑے سے پیسے کی لالچ میں آ گئی تھی، اس لیے اس نے ڈرا دھمکا کر نوکرانی کو منہ بند رکھنے کا کہہ دیا تھا۔ لیکن اس نوکرانی کے دل میں خوف خدا جاگ اٹھا تھا اور اسی لیے وہ بہانے سے ہمیں اس طرح متوجہ کر رہی تھی اور خود نذیرہ تائی کے خوف سے منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی، اور یہ اس نوکرانی کے شک میں ڈالنے کا ہی اثر تھا۔ ہمیں حقیقت معلوم ہو گئی تھی، اس لیے جب ہم نے شہر سے باہر جانے کا جھوٹ بولا تب وہ نوکرانی اندر کی ساری بات سمجھ گئی تھی لیکن خاموش رہی اور نذیرہ تائی پر کچھ بھی ظاہر نہیں کیا۔ ہم نے سسر کا علاج کروانے کے لیے کمر کس لی تھی اور انہیں شہر کے اچھے اور مہنگے ہسپتال میں لے گئے تھے۔ پہلے تو ڈاکٹر نے ہمیں خوب جھاڑ پلائی، لیکن پھر علاج شروع کر دیا اور رفتہ رفتہ میرے سسر کو اس مرہم کی وجہ سے بن جانے والی جلدی بیماریوں سے نجات مل گئی، اور کچھ دواؤں اور فزیو تھراپی کے سیشنز کے تحت وہ اسٹک کے سہارے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ گو کہ اب بول بھی نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی صحت اور ان کی معذوری قدرے بہتر حالت میں ہے، اور ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ ان کا سایہ اور ان کی دعائیں ہمارے سر پر قائم رہیں۔ نذیرہ تائی نے جب میرے سسر کو اس طرح سے تندرست دیکھا تو اسے اپنا انجام صاف نظر آنے لگا اور اسے بھی ساری حقیقت معلوم ہو گئی کہ اس کا راز ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ اس لیے وہ میرے شوہر کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی اور رو رو کر دہائیاں دینے لگی، لیکن اپنی ذرا سی ذاتی مفاد کی خاطر اور پیسوں کی لالچ میں انسانی زندگیوں سے کھیلنے والے کسی بھی کو معافی کے لائق نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے شوہر نے نذیرہ تائی کو 2 نمبر ڈاکٹری اور عطائنیت کے الزام میں جیل کروا دی تھی۔ جس طرح میرے سسر ایک جاہل اور لالچی عورت کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوئے اور اسی طرح سے دوسرے کو ایسی اذیت برداشت نہ کرنا پڑی۔ آپ سب کا کیا خیال ہے؟ کیا میرے شوہر نے درست فیصلہ کیا ہے یا پھر انہیں اس نذیرہ تائی کو معاف کر دینا چاہیے تھا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔